اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، وہ ایک کلپ میں نے دیکھا ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، نہیں تو گزرے گا۔ وہ ایک 75 سالہ آدمی ہے، 70 سال سے لے کر 75 سال عمر ہوگی اس کی لازمی ہے، اور اینی عمر ہے۔ جن جان پاکستان جی وہ کیا بکواس کر رہا ہے، اس پر لعنت فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی، تمام انبیاء کی، تمام اصحابہ کی، تمام تابعین کی، تبع تابعین کی، مدثرین کی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی۔ وہ بشرم کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ اوپر اللہ نیچے نواز شریف۔ یہ کو بات کرنے والی یا کہلوانے والی ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ انہوں نے خود کہا ہو، اس نے کہا ہو، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ جن جان پاکستان جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بندہ ہے جس نے واجب القتل ہے، یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد، یہ تو توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ کسی ولی کی۔ میں عمران خان کو ولی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ اس کے پاؤں کی جو مٹی ہے نا، اس کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی، یہ اس کے برابر نہیں ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلامی نظریات سے وہ تو چھوڑ دیں، اتلی بات، یہ ایسا بے شرم آدمی ہے، کیونکہ عمران خان وقت کا ولی ہے۔ اب یہ بات میری یاد رکھیے گا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ میرے منہ سے غلط بات نہ نکلوائے، عمران خان ولی ہو چکا ہوا۔ جن جان پاکستان جی ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ایّاک نعبد و ایّاک نستعین کا ورد ہے نا، ہو خدا کی قسم وہ واقعی ولی بنا دیتا ہے بندے کو، اور ایسا ولی بناتا ہے جیسا عمران خان بنا۔ وہ کیوں؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اس نے جیل قبول کی ہوئی؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے؟ وہ جن جان پاکستان جی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ جی آپ کی مدد چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں انہوں نے منجریق کے ذریعے پھینکا، تو جب وہ جا رہے تھے نا، راستے میں جبریل آئے، انہوں نے کہا بتائیں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے ان کو کہے جا کر کہ میری مدد کرنی ہے تو آپ کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جس نے بھیجا ہے اسے کہو میری مدد کرے۔ جن جان پاکستان جی ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے جبریل کو ٹھنڈ لگے۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ ہے ایمان کی بات، یہ یقین کی بات ہے۔ عمران خان یقین رکھنے والا آدمی ہے اپنے اللہ پر، ورنہ کب کا کہہ دیتا۔ یہ آگے ٹی وی پر نہیں انہوں نے کہا صرف 9 مئی کی معافی مانگ لے، اس نے کہا تم سے معافی مانگوں، معافی تو میں اللہ سے مانگوں گا اپنے گناہوں کی، تم سے کس چیز کی معافی مانگوں؟ یہ ہے جن جان جی عمران خان۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے حوصلہ دیا ہے، جو اسے طاقت دی ہے، جو اسے ہمت دی ہے، اور یار یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سردیوں میں فل سردیاں ہو برداشت کرنا، گرمیوں میں فل گرمیاں برداشت کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اسی کے منہ سے چیخ نہیں نکل سکتی۔ جن جان پاکستان جی،
یہ بات آپ میری یاد رکھیں. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے پتہ نہیں اللہ نے کیا دکھا دیا ہوا. جن جان پاکستان جی، وہ جب غازی الحمدین شہید رحمت اللہ علیہ، جب انہوں کو قائد اعظم صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ عدالت میں یہ بیان دے دو کہ میں نے نہیں مارا، انہوں نے کہا نہیں قائد اعظم صاحب، میری کی ہوئی نیکی نہ چھینے مجھ سے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، مجھے موت قبول ہے. تو یہ ہے جن جان پاکستان جی ایمان کی بات. ایک دن جس نے سوچ لیا نا کہ میں نے تو مرنا ہے، وہ جن جان پاکستان جی اس کو کون زیر کر سکتا ہے؟ وہ جس نے سوچ لیا نا میری جان میرے اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کے آرڈر سے نکلے گی اور وقت پہ نکلے گی. جن جان پاکستان جی وہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا، یہ بات میری یاد رکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جن جان پاکستان جی جب خیبر فتح کرنے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت. وہاں جانا کو خالہ جی کا گھر تھوڑی تھا. جن جان پاکستان جی وہ کبھی قلعہ دیکھیں اور اکیلے، ایمان کی طاقت ساتھ، اور جا کے اکھاڑ کے پھینک دیا پیچھے خیبر کے دروازے کو. تو یہ ہے ایمان کی طاقت. جو لوگ ایمان کی طاقت کو سمجھتے ہیں نا، وہ جن جان جی دنیاوی کام نہیں ان کے آگے. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کا کوئی معاملہ ان کو جچتا ہی نہیں ہے. یار کیا نہیں اس بندے نے دیکھا جس کا نام عمران خان ہے، لیکن کیا ہے ایمان کی طاقت جو اسے چیخ مارنے پر مجبور نہیں کر رہی. جو بندہ چیخیں مارتا ہے، تنہائی کی قید ایسی قید ہے جن جان پاکستان جی، ساری باتیں چھوڑ دیں. تنہائی کا قید ہونا اور تنہائی میں قید کاٹنا، اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں جن جان پاکستان جی. اور آپ میری بات یاد رکھیں، یہ جو نواز شریف نے حرکت کروائی ہے یا اس نے خود کی ہے، یہ واجب القتل ہیں دونوں. اگر نواز شریف کو اس نے کہا کہ جی میں یہ کہوں تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یا اس نے مشورہ کیا ہو. جن جان پاکستان جی یہ سمجھ لیں دوزخ کا ٹکٹ لیا اس بغیرت بے شرم آدمی نے. یار توبہ استغفار، سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے یہ کیسے دی ہے. مرزا قادیانی نے کیا کہا تھا؟ یہ الفاظ ہی ہیں زبان میں سے نکلے ہوئے جو بندے کو جنت میں اور دوزخ میں لے جاتے ہیں. میں اللہ کے جوہر و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ دوزخی ہے جس نے یہ کہا کہ اوپر اللہ کے بعد نواز شریف. کیا اس نے اپنے مہینہ لینے کے لیے کیا کہ میرا مہینہ لگ جائے گا؟ کیا اس نے پیسوں کے لالچ میں کیا ہے؟ یہ نواز شریف تو اپنے گاڑی سے اللہ معاف کرے پیسے لیتا رہا ہے جو برف لے کے جاتا تھا ان کی. آپ یقین جانیں جن جان پاکستان جی، کوئی غلط بات نہیں میں کر رہا. اس کو تو پیسے ہی نہیں گھر سے ملتے تھے، 4 آنے 8 آنے کھانے کا شوق تھا اسے. تو پھر کیا ہوا؟ جن جان جی وہ پیسے دیتا رہا. بابا گاڑی بس میرے نامزین میں سے نام نکل گیا اس کا، میں پتہ کروں گا انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اور اس جیسے بغیرتوں کو، بلکہ اس بغیرت کو اللہ اٹھائے، نواز شریف کو اور اس کو جس نے یہ الفاظ کہے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔